تو حضور نے فرمایا، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، حدیث سنیے، یہ دوبارہ حدیث آپ کے شوق کو دوبالا کرنے کے لیے، آپ کے اندر تشویق پیدا کرنے کے لیے، شوق فراواں آپ کے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ حدیث آپ کو سنانا چاہوں گا پھر دوبارہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وددت، مجھے بڑا محبوب لگتا ہے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میری بڑی چاہت ہے۔ وددت یہ ود سے ہے، محبت سے۔ وددت مجھے بڑی آرزو ہے، میری بڑی تمنا ہے، انہا فی قلب کل مومن، ہر مومن کے سینے میں موجود ہو، یعنی تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ ملک میرے ہر غلام کو یاد ہو، ہر مومن کے سینے میں یہ سورت موجود ہو۔ اللہ اکبر! مجھے امید ہے کہ آج جا کر ہی آپ جو ہے وہ اس سبق کو شروع کر دیں گے، اور اگر آپ کو 5 آیتیں بھی آج یاد ہو گئیں یا 3 آیتیں بھی یاد ہوگی تو آپ کو لگے گا کہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں سورہ ملک ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اللہ اکبر! ایک روایت اور سن لیجئے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لازم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ یہ ابو داود میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، امام حاکم نے مستدرک میں، باقی محدثین نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر تکلیف سے اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا، ہر اذیت دور کر دے گا، اور ہر مشکل اور ہر پیچیدگی سے اس کے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سن لیجئے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا للقلوب صدا صداً کصداء النحاس وجلاؤها الاستغفار۔ فرمایا کہ جس طرح تانبے کو، لوہے کو، دھاتوں کو زنگ لگتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، اور فرمایا زنگ کو اتارنے کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے وہ استغفار ہے۔ تو استغفار دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت، کثرت ذکر، موت کی تذکیر اور استغفار، یہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اللہ اکبر! تو یہ آپ کے سامنے جو احادیث رکھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان سب پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ اپنے معمولات زندگی میں شامل کریں، یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہ یہ دن میں 100 مرتبہ اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ یا اس کے برابر بھی گناہ ہوئے تو یہ کلمات صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، درود شریف کی کثرت، سورہ ملک کو یاد کرنا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنا 10 قرآن مجید پڑھنے کے ثواب کے برابر۔ تو یہ اتنا خزانہ آج کی اس نشست میں آپ کو دے دیا گیا ہے، اور آپ اس پہ عمل پیرا ہو کر کے کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ پھر درس ہوگا، تو اگر آپ 5 آیتیں یاد کر لیں اس کی، سورہ الملک کی، تو درس سے قبل یہ سبق جو آج دیا گیا ہے وہ سن سکتا ہوں میں نا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو یہ یاد کر لیں ماہ صیام کے اندر، انشاءاللہ آپ کو بڑا نور نصیب ہوگا۔ بہت ساروں کو تو یاد ہوگی، اور جس کو نہیں ہے تو پڑھنا تو آج سے شروع کر دیں سورہ ملک روزانہ۔ لیکن باقی حضور کی جو آرزو تھی، حضور نے ایک تمنا کی ہے، حضور کے دل میں ایک خواہش تھی
کہ اگر یہ ہو جائے تو امت کے بھلے کی بات ہے، تو فائدہ تو ہمارا ہوگا، خوش حضور ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ میری آرزو ہے کہ میرا ہر امتی سورہ ملک اپنے سینے میں سمو لے۔ اللہ سورہ ملک کا جمال بھی دے، اس کی تلاوت کا نور بھی نصیب فرمائے، صحت لفظی کے ساتھ اس کو پڑھنے کی، اس کو یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ سینہ قبرستان کی طرح ہے جس میں قرآن کی کچھ آیات نہیں ہیں، تو اس لیے اپنے سینے کو منور کریں، آباد رکھیں۔ اللہ آپ کو اپنی خاص عنایات نصیب کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، بخت کی بہاریں نصیب ہوں، مقدر کی خزائیں رخصت فرما دیجیے۔ جئیں تو تیرے لیے، مریں تو تیرے دین کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک تیرے محبوب کے وفادار رہیں۔ اللہ میرے وطن کو خیر عطا کر دے، میرے ملک کو ہر بہتری نصیب کر دے۔ اپنی خاص عنایتیں اللہ اس امت مسلمہ کا مقسوم فرما دے۔ وصلی اللہ۔ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو سرخروئی دی، کامیابی عطا کی۔ جس شہر سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تھے، اور اہل مکہ نے حضور کو اذیتیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، کوڑے پھینکے، اوجریاں ڈالیں، آج اسی شہر میں فاتح بن کے حضور جلوہ فراز ہو رہے ہیں۔ اور دن کتنا روشن تھا، کتنا شاندار تھا۔ غزوہ فتح مکہ کا سبب قریش کی معاہدہ شکنی قرار پایا۔ یہ شان و شوکت کا زمانہ ہے۔ 10,000 کا لشکر جرار لے کر کے حضور مکہ کی طرف عازم سفر ہوئے۔ جب یہ اتنا بڑا لشکر مدینہ سے باہر نکلا تو اس کی ایک ہیبت تھی۔